میں بالکل منفی رنگ اختیار کرنے کے موڈ میں نہیں، لیکن جب تک منفی رنگ اختیار نہ کیا جائے تو بات کھلتی۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو بولو، جس وقت میرے نبی حضرت ابوبکر کو حکم دے رہے ہیں، حضرت علی کہاں تھے؟ جہاد پہ گئے ہوئے تھے، بیمار تھے، مدینے سے باہر تھے، کہاں تھے؟ مدینے میں۔ میرے آقا کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، دوسرے بیٹے عبید اللہ، تیسرے بیٹے فضل، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل کہاں تھے؟ آپ جواب نہیں دیں گے تو میں بھی آگے نہیں بڑھوں۔ مدینے میں کہو، زور سے بولو ذرا۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی مدینے میں، آپ کے چچا عباس مدینے میں، عباس کے بیٹے مدینے میں، میرے نبی کے نواسے مدینے میں، حضرت علی کے بڑے بھائی مدینے میں، اور میرے نبی کہتی ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ کس نے آگے کیا ابو بکر کو؟ آج سنی کہلانے والا نعت خان اہل سنت کے مجمع میں نعتیں پڑھتا پھرتا ہے، وہ در والے تھے اور وہ گھر والے تھے۔ در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بندیالوی کہتا ہے میرے نبی نے گھر والوں کو پیچھے کیا تھا، ابو بکر کو۔ یہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز تھی، جمعے کی 5 نمازیں کتنی ہوگی؟ ہفتے کی 5، اتوار کی 5، سوموار کی صبح 17 نمازیں میرے آقا کی زندگی میں میرے نبی کے مصلی پر کس نے پڑھائی تھی؟ ایک حدیث سناؤں تو آپ حیران ہو۔ ایک دن حضرت بلال نے دیکھا بھئی حضرت ابوبکر نہیں، انہوں نے حضرت عمر کو آگے کر، اگر آپ مدینے گئے نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے جائے۔ وہ جو میرے نبی کا محراب ہے اس میں اور آپ کے روضہ مبارک میں کتنا فرق ہے، کتنا فاصلہ، چند قدموں کا۔ حجرے میں آپ، حضرت عمر نے کیا اللہ اکبر، حجرے میں آواز گئی، میرے نبی نے محسوس کیا بھئی آواز میرے یار دی نہیں، تو میرے نبی نے وہاں سے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں، یا اللہ ہو والمومنون، عرش پہ رب انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں، کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو ابو بکر کی امامت کو مانتے ہیں۔ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ ایک دن میرے نبی کی طبیعت سنبھل گئی، مسجد میں نماز ہو رہی، فرمایا وضو کرواؤ، آج میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ وضو کرنے کے بعد 2 آدمیوں کے سہارے آپ اس کھڑکی سے مسجد میں تشریف لائیں۔ مصلی پہ کون ہے؟ بولو تو صحیح یار، پیچھے کون ہے؟ میرے نبی پہلی صف میں آ گئے کھڑکی سے۔ کچھ حضرت ابوبکر کو محسوس ہوا، میرے نبی کی بھینی بھینی خوشبوئیں۔ کچھ اس طرف کے نمازیوں نے اشارے کنائے میں بتایا کہ نبی آ گئے۔ ابو بکر نے مصلی چھوڑا، پیچھے ہٹے، نبی جو آ گئے۔
نبی جو آئے، جہاں نبی آ جائے وہاں ابو بکر مصلی پہ کیسے کھڑا؟ یہ تو ہمارا دوست ہے جو کہتا ہے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود لیکن مصلی میں نہیں چھڑ، نماز میں نے پڑھانی۔ وہ سچا عاشق تھا میرے نبی کا، وہ مصلی سے پیچھے ہٹا۔ علماء یہ بات بیان کرتے ہوں گے لیکن جس رنگ میں بندیالوی بیان کرنا چاہتا ہے اس علاقے میں اس رنگ میں کسی نے بیان نہیں کیا۔ میں بیان پورے جذبے سے کروں گا، جواب بھی پورے جذبے کا چاہوں گا، بولو۔ میرے نبی نے دیکھا ابو بکر مصلی چھوڑ رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر۔ جملہ ایسا ہے آپ کے دلوں کو سرور حاصل ہو جائے، لطف آ جائے نا تو میرے جملے پہ کھڑے ہو کے مجھے داد دے دیجیے، میرے جملے مکمل ہونے پہ، میرے جملے مکمل ہونے پہ اگر مزہ آ جائے۔ مکانک یا ابا بکر، پنجابی میں کہہ لوں سمجھ لوگے، سمجھ لیں گے، سمجھ لوگے۔ مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ کھلوتا رہے، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ ابو بکر اپنی جگہ کھلوتا رہے، آج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ علماء کرام، میرے نبی کے لفظوں پہ غور کیا آپ نے؟ مکانی یا ابا بکر یا مکانک، میری جگہ پہ کھلوتا رہے، نہیں کہا، نہیں کہا مکانی یا ابا بکر، ابو بکر میری جگہ پہ کھلوتا رہے، نہیں آکھیا، فرمایا اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے۔ میرا نبی بتانا چاہتا ہے یہ جگہ ہوں ابو بکر دیئے، یہ ابو بکر کی جگہ ہے، تبھی تو میرے نبی نے کہا اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے۔ میں نے جو ابو بکر کو افضل مانا تو میں نے کیوں افضل مانا؟ اس لیے افضل مانا کہ میرے نبی نے انہیں افضل مانا۔